السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کو اگر آپ سطحی طور پر دیکھیں گے تو شاید مایوسی کا شکار ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ امریکہ نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا، نئے سپریم لیڈر کو بھی شدید زخمی کر دیا، سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کو شہید کر دیا، کئی سینئر جنرلوں کو، وزراء کو شہید کر دیا۔ اس کے مقابلے میں ایران امریکہ اور اسرائیل کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکا، ابھی تک کوئی بڑی شخصیت نہیں ان کی ماری گئی۔ لیکن ذرا گہرائی میں جائیں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کی طاقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکہ سے اس کے سپر پاور ہونے کا تاج چھین کر اسے ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ امریکہ کے اتحادی رو رہے ہیں، لیکن امریکہ انہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ امریکہ کے دوست ممالک جن کے دفاع کے لیے صدر ٹرمپ کے بقول امریکہ ہزاروں ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے، امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، صاف انکار کر دیا انہوں نے۔ امریکہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حریف ممالک چین اور روس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ امریکہ کو چاہیے تھا ایران سے ہی مدد مانگ لیتا۔ یہ امریکہ کی شکست بلکہ بدترین شکست ہے۔ امریکی فوج نے جنگ کے اب تک کے اخراجات کے لیے 200 ارب ڈالرز مانگے ہیں۔ جنگ مزید کچھ دن جاری رہی تو امریکہ کے لیے بڑا معاشی بوجھ بن جائے گی۔ امریکی کانگریس جنگ کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال صدر ٹرمپ کے پاس اختیار ہے ویٹو کرنے کا کانگریس کے فیصلوں کو۔ ایران کا نظام مضبوط ہے، ایک شہید ہوا، دوسرے نے اس کی جگہ جذبہ شہادت کے ساتھ سنبھال لی۔ بہرحال ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں نے نہ صرف خطے بلکہ عالمی پوری سیاست کو ایک بار ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس جنگ نے مختلف ملکوں کے اندرونی تضادات کو بھی بے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ بظاہر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ، اسی طرح امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ سب ایک پیج پر ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ فوج اور حکومت کا ایک پیج پر ہونے یا نہ ہونے کے معاملے کو ہم پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایران پر حملے کو لے کر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے اتحادی ممالک اور نیٹو کی جانب سے امریکہ کا ساتھ نہ دینے کے بعد یہ اتحاد بھی ٹوٹنے کے قریب ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں اپنی اپنی ترجیحات اور خدشات کے مطابق راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اختلافات تو شدید ہیں، لیکن ایران کے خوف کی وجہ سے یہ سب ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے اثرات اب بلکہ بڑی طاقتوں کے اندرونی فیصلوں میں بھی واضح طور پر نظر آنے لگے۔ اسی تناظر میں امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ چین ملتوی ہونا صرف ایک سفارتی اقدام نہیں بلکہ ایک گہری اسٹریٹجک ترجیح کی عکاسی کرتا ہے۔ چین نے امریکی صدر کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے بقول وہ اس وقت چین کا دورہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایران کے ساتھ جاری جنگ میں ان کی پوری توجہ ہے اور وہ بزی ہیں۔ موجودہ حالات میں واشنگٹن میں رہنا ان کے لیے ناگزیر ہے۔ یہی وجہ کہ امریکہ نے چین سے اس دورے کو ایک مؤخر کرنے کی درخواست کی، لیکن چین نے اس کا برا منایا ہے۔ ٹرمپ کا دورہ چین ملتوی ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ محاذ آرائی کو، جنگ کو اپنی اولین ترجیح بنا چکا ہے، اور یہ اب یہ کوئی مذاق نہیں رہا جسے امریکہ نے ایک مذاق کے طور پہ شروع کر لیا تھا۔ اصل سوال وقتی حالات کا نہیں بلکہ طویل المدتی اثرات کا، جو کہیں زیادہ گہرے اور معنی خیز ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو سرپرستی پہ قائم ہو، اس کی بقا اس وقت ممکن ہوتی ہے جب سرپرست، چاہے وہ امریکہ ہو یا چین، اپنی ذمہ داریوں کو تسلیم کریں اور انہیں پورا بھی کریں۔ تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ صرف الفاظ تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے نتیجے میں ان ممالک کو حقیقی فوائد حاصل ہوں جو اس کی چھتری کے نیچے آتے ہیں یا اس ملک کے اتحادی ہیں، صرف بیان بازی نہ دے۔ اگر یہ تعلق یک طرفہ ہو جائے اور صرف سرپرست کے مفادات کو تقویت دے، یعنی امریکہ کے مفادات کو، تو پھر بے چینی اور عدم اطمینان کا پیدا ہونا ایک فطری عمل بن جاتا ہے۔ اتحادی ممالک ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔
اب یہی کچھ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جس نے ہمیشہ اپنے مفادات دیکھے۔ جنگ بند ہونے کے بعد نئے اتحاد بنیں گے یقینی طور پر، اور نئی طاقتیں ابھریں گی۔ یورپ کہنے کو امیر اور ترقی یافتہ ہے، لیکن یورپ اپنی دفاعی ضروریات کو مکمل طور پر خود پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جو سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں اکثر اچانک نہیں آ جاتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جنم لیتی ہیں۔ یہ عمل بالکل ایسی ہے جیسے پانی کے قطرے مسلسل پتھر پر گرتے ہیں۔ ابتدا میں ان کا اثر معمولی محسوس ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہی پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ پتھر پر دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ بحران شاید ایک قطرہ ہو، لیکن اب یہ قطرے نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران مسلسل چوٹیں لگا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ تبدیلی آئے گی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کب اور کس شکل میں سامنے آئے گی۔ تبدیلی تو اب آنی ٹھہر گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی نے عالمی سیاست کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا، اور اب یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ آیا امریکہ اس جنگ میں واقعی اپنی برتری کھو رہا ہے۔ حالیہ تجزیات میں یہ موقف سامنے آیا کہ اگر یہ جنگ مزید طول پکڑتی ہے، پھیلتی ہے، بڑھتی ہے، تو اس کے دو بڑے نتائج برآمد ہوں گے۔ ایک، میں نے شروع میں بھی کہا، امریکہ کی عالمی سطح پر جو ساکھ ہے اس کو شدید دھچکا لگے گا، اور دوسرا، ایک متوازی عالمی نظام تیزی سے ابھر کر سامنے آئے گا، جسے دنیا کی بڑی آبادی، خصوصاً ان ممالک کی حمایت حاصل ہوگی جو اسرائیل اور امریکہ کے جارحانہ عزائم کو پسند نہیں کرتے۔ اس جنگ کا مرکز صرف آبنائے ہرمز نہیں ہے، بلکہ پورا خلیجی خطہ، خلیج فارس اور خلیج عمان بن چکا ہے، جہاں ایران کا اثر و رسوخ نمایاں دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل نے 19 مارچ کو ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا، تو جواب میں ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں امریکی ریفائنریوں پر حملے کیے، جس پر قطر نے اسرائیل کی مذمت کی، اور اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اسرائیل کو دوبارہ ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملہ کرنے سے روک دیا ہے، اب ایران بھی حملے نہ کرے۔ ٹرمپ کا یہ بیان اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران اس خطے میں جنگی توازن کو اپنے حق میں موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یمن میں موجود حوثی یعنی انصار اللہ تنظیم جو ہے وہ بھی واضح کر چکے ہیں، اگر ایران کی جانب سے انہیں کہا جائے، انہیں اشارہ ملا، تو وہ باب المندب جو ہے راستہ، اس کو بند کر دیں گے، جس سے بحیرہ احمر کی عالمی تجارت متاثر ہوگی۔ اگر یہ دونوں آبنائے ہرمز بھی اور یہ بھی بحیرہ احمر بھی یہ راستے بند ہو جاتے ہیں، تو دنیا ایک سنگین توانائی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران جنگ بندی کے لیے اپنی شرائط پیش کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کے پاس اب دو راستے ہیں۔ پہلا تو راستہ یہی کہ وہ ایران کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ سے امریکی فوجی اڈے محدود کر دیں یا ختم کر دیں، جس کے لیے روس اور چین ثالث اور ضامن کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے صدر ٹرمپ کے لیے، امریکہ جنگ کو مزید شدت دے، مزید پیسہ، ڈالرز فوجیوں کو جھونکے، جنگ کا دائرہ پھیلا دے، ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کرے۔ اب ایران تو ایک طویل جنگ اور قربانیاں دینے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے، لیکن امریکہ اس حوالے سے کمزور نظر آتا ہے۔ ٹرمپ پریشان ہے۔ امریکی فوج کو میزائل، دفاعی نظام، ڈرونز اور دیگر جنگی وسائل کی کمی کا سامنا ہے، اور یہ جنگ دراصل امریکہ کی مکمل منصوبہ بندی کا حصہ بھی نہیں تھی، یہ اچانک شاید شروع کر دی گئی نیتن یاہو کی سازش کی وجہ سے۔ اسرائیلی حملوں پر صدر ٹرمپ اپنی لاتعلقی ظاہر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے کہ اسرائیل نے ان کی اجازت نہیں لی اور انہیں نہیں بتایا کہ ایران کے شہری انفراسٹرکچر، اسکولوں، اسپتالوں، بینکوں اور بجلی کے نظام کو وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ اندازہ کریں، ایران نے اسرائیل اور امریکہ سے اپنے ہر شہید کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ ایران جتنی جرأت اور استقامت دکھا رہا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا، ہر ملک کے لیے، اور یہ اس بات کی پیش گوئی ہے کہ مستقبل میں جو ہم جنہیں کمزور ملک سمجھتے ہیں، وہ اپنے سے زیادہ طاقتور ملک سے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش انڈیا سے لڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ دنیا ایک نئے نظام کی طرف جا رہی ہے، اور ایران نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ نیا نظام کیا ہوگا؟ امریکہ کے مقابلے میں کون سے ممالک دنیا کی قیادت کے لیے آگے آئیں گے؟
جنگ کے بعد تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی. آپ کے سامنے امریکہ اور نیٹو کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. جرمنی، روس اور کئی ممالک امریکہ کی مخالفت کر رہے ہیں. روس پر سے پابندیاں ہٹانے پر یورپی ممالک امریکہ سے ناراض نظر آ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ روس تیل بیچ کے جو پیسے اکٹھا کر رہا ہے وہ یوکرین جنگ میں کام آئے گا. چین ایران کی حمایت بھی کر رہا ہے، لیکن چین یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ ایران عرب ممالک پر حملے نہ کرے، کیونکہ چین کے ان ممالک کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے انیشیٹو معاہدے، اس کے ساتھ بھی موجود ہے. دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.